اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا لیسن نمبر 7 کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ آپ کو آنے والے حالات کے لیے مضبوط کیا جا رہا تھا۔ آنے والے حالات کون سے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی پیدائش کا مقصد تھا، اور ہر نبی کی پیدائش کا مقصد ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ ایک اللہ کی عبادت کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور ایک رب کی عبادت پر جب وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے تو اس کے اندر سے سارے قسم کے کرائم ختم ہو جاتے ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ جب عرب کے اندر بے شمار برائیاں اور پوری دنیا کے اندر بے شمار برائیاں ہو گئیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جب کرائم کو ختم کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر لوگ جو کرمنل لوگ ہیں، جو برائی کرنے والے لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور وہ اسے اس کام کو کرنے نہیں دیتے، برائی کو ختم کرنے نہیں دیتے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت بچپن سے اسے مضبوط کرتا ہے، ایمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی، ایمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو بچپن سے ہی تیار کیا جاتا ہے، بچپن سے ہی ان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ماں باپ سے دور کر دیا گیا، مصر میں ان کو بیچا گیا، بیچ دیا گیا۔ بتائیں کس قدر پریشانی میں تھے یوسف علیہ السلام۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون نے تدبیر کر دی تھی، یعنی سبھی بچوں کو مارتا تھا، تو آپ کو بھی اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑا مصر میں بادشاہ کے گھر میں۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کو بچپن سے مضبوط کیا جا رہا تھا، آنے والے مصیبتوں اور پریشانیوں جو جرم کرنے والوں، کرمنلوں کی طرف سے آنے والی تھی، ذہنی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی آپ مضبوط ہو رہے تھے۔ کیسے کہ آپ کے والد کا بھی انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، بعد میں آپ کو جس شہر میں پہنچایا گیا تھا اس شہر میں سوکھا پڑا ہوا تھا، اور سب سے غریب گھر میں آپ کو پہنچایا گیا تھا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس غریبی کے ماحول میں اور جو سوکھا پڑا ہوا شہر تھا وہاں پر رزق دے کر کے یہ بتا رہا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہمارا گھر غریب بھی ہے، ہمارے والد کچھ کام نہیں بھی کرتے ہیں، تو بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر آپ کو جس گھر میں پہنچایا گیا تھا وہ زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے بہت اچھا گھر تھا، دائی حلیمہ سعدیہ کا۔ اسی طریقے سے ذہنی طور پر بھی آپ مضبوط ہو رہے تھے کہ بغیر باپ کے، بغیر، پھر کچھ دن کے بعد آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کچھ دن کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بچپن سے حالات کو فیس کر رہے ہیں، پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ مضبوط کس لیے کیا جا رہا تھا؟ آگے والے حالات کے لیے۔ تو آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے برائی کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تعمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو ہم جب بڑے ہوں گے اور برائی سے جب روکیں گے لوگوں کو، تو جو کرمنل لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں ستائیں گے۔ تو اس وقت ہم ان کو فیس کب کر پائیں گے؟ جب ہم بچپن سے مضبوط ہوں گے، دونوں لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے بھی کہ ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے، اور ذہنی لحاظ سے بھی کہ کیسے بھی حالات آ جائیں اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اگزامپل کے طور پر آپ نے ایک پرندہ دیکھا ہوگا جس کا نام باج ہے، شاہین بھی اس کو کہتے ہیں، ایگل بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو سخت سے سخت حالات میں شکار بھی کر لیتا ہے اور سخت سے سخت حالات میں اڑ بھی لیتا ہے۔ جیسے
بہت زیادہ آندھی اور طوفان چل رہے ہوں تو سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن اسی حالات میں یہ باہر نکلتا ہے اور آندھی اور طوفان یعنی موجوں سے جو ہے یہ انجوائے کرتا ہے، انجوائے کرتے ہوئے اڑتا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بچپن سے مضبوط کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ سخت حالات کے اندر شکار کر لیتا ہے، جیسے سمندر میں کوئی مچھلی چل رہی ہے اور یہ اوپر سے اس کو دیکھتا ہے اور یہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ میرے نیچے اترے تک یہ کتنا آگے جائے گی، تو یہ جہاں آگے جائے گی وہیں پر یہ اپنا نشانہ بناتا ہے اور اوپر سے ڈائی مار کر کے اسے وہاں سے پکڑ لیتا ہے۔ تو اتنا اچھا اس کا شکار اور آندھی اور طوفان میں اڑنا کیسے سیکھا؟ یہ اسے بچپن میں مضبوط کیا گیا تھا، اس کے حالات اس کے اوپر ڈالے گئے تھے، اس کی ماں نے اس کو بڑے بڑے حالات کے اندر ڈالا تھا۔ جب یہ چھوٹا سا تھا اور چھوٹے چھوٹے اس کے پر تھے تو اس کی ماں اس کو اوپر سے گھونسلے سے چھوڑ دیتی تھی اور یہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے آتا تھا، اور اگر یہ زمین سے ٹکرا جاتا تو مر جاتا، تو اس کی ماں اسے فوراً پکڑ کر کے پھر اوپر لے کر کے چلے جاتی تھی، پھر اوپر لے جا کر کے اس کو چھوڑ دیتی تھی، پھر یہ لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا ہوا نیچے آتا تھا، پھر اس کی ماں اسے پکڑ کر کے اوپر لے کر کے جاتی تھی۔ ایسا بار بار اور روزانہ کرتی تھی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ یہ اڑنا سیکھا سخت حالات کے اندر کہ پر نہیں ہے یا کمزور پر ہے، اور اس پر کے ساتھ مجھے کیسے جینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حالات میں تو اس کی ماں اس سے دشمنی کر رہی ہے کیا؟ نہیں، اس کو آگے زندگی کے اندر جو حالات آئیں گے اس کے لیے مضبوط کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں اگر اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ابو نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کی امی نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دادا نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ابو کا کاروبار اچھا نہیں ہوگا، ہے نا، فیس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کے اور کوئی پریشانی ہو، تو یہ پریشانیوں میں اللہ رب العزت کیوں ڈال رہا ہے؟ آگے کے لیے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، کہ رازق تو اللہ ہی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کھانا پینے کی چیزیں اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، چنا ہے، آگے چل کر کے اللہ رب العزت ہم سے کوئی اچھا کام کرائے گا، اس لیے ہم کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو اللہ ہم سے دشمنی نہیں کرتا۔ اگر ایسے حالات ہم پر آئیں گے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے حالات میں رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھی ایسے حالات میں رکھا تھا، تو اللہ سے ناشکرے نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے جب ناشکرے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نعمتوں کو کم کر دیتا ہے اور عذاب میں مبتلا بھی کر دیتا ہے بعض دفعہ۔ تو جب ہمیں نعمت ملی ہے تو ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ تھا پچھلی کلاس کا ریویژن۔ اب جو ہم آج پڑھنے والے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو یعنی ہم سب کے باپ کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس ایک انسان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ آدم، اور آپ کی بیوی کا نام حوا۔ یہ ہم سب انسان کے ماں باپ ہیں، اور ان کے بعد پورے انسان دنیا کے اندر جو انسان پیدا ہوتے گئے اور دنیا کے اندر پورے انسان بھر گئے۔ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا اور ابلیس یعنی جناتوں کو کیوں پیدا کیا، آج کی کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ دو مخلوق ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، حالانکہ کئی مخلوق ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، جیسے آکسیجن ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کرنٹ ہم کو نظر نہیں آتا، روح ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے دو مخلوق خاص طور سے ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس میں ایک ہے جنات اور دوسرے فرشتے۔ یہ ہم کو نظر نہیں ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، جیسے میرے دائیں طرف میں ایک فرشتہ ہے اور بائیں طرف میں ایک فرشتہ ہے جو میرے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ میری زبان سے جو بات نکل رہی ہے فوراً فرشتہ جو ہے اسے لکھ لیتا ہے، یعنی ہمارا حساب تیار ہو رہا ہے، ہمارا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں دکھتا ہے کیا؟ فرشتہ دکھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات بھی ہم کو دکھتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کلاس میں کوئی جنات کا بچہ پڑھتا ہو لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ کب دکھتے ہیں؟ اللہ نے ان کو ایک فیسلٹی دی ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم کو دکھ جاتے ہیں، چاہتے ہیں تو یہ کسی کا شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات بھی
کسی کی شکل اختیار کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتے بھی کسی کی شکل اختیار کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ فرشتے بھی انسان کی یا کسی کی شکل اختیار کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، جنات بھی کسی کی شکل اختیار کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا مٹی سے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو روح کب پھونکی؟ جمعے کا دن تھا اور عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ رب العزت نے آپ کو روح پھونکی۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ قل الروح من امر ربی۔ تو جیسی روح پھونکی تو سر سے روح آنا شروع ہوئی، آنکھ میں آئی، آنکھ کھولے، آپ نے دیکھا، اور پھر جب چہرے پہ پوری آ گئی تو انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر روح نیچے آتے چلے گئی اور پنجے تک نہیں پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم جلد باز پیدا کیا گیا ہے، مطلب ابھی پنجے پہ روح نہیں آئی ہے اور یہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے، اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو پیدا ہی جلد باز کیا، تو ہمارے اندر بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی سے ہم علم حاصل کر لیں، جلدی سے ہم کوئی بھی چیز جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارا دماغ کچھ سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے اور وہ ریفریش کرتا ہے اللہ رب العزت چھینک کے ذریعے سے۔ تو آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سکھایا تھا، اور فرشتوں کو یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں آدم کو بنا دوں اور وہ ٹھیک ٹھاک کر دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی سجدہ سلامی کرنا، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی، رسپیکٹ کا سجدہ، یعنی آدم کو رسپیکٹ دینا۔ تو یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور جناتوں کو بھی تھا۔ فرشتے کس چیز سے بنے؟ نور سے بنے۔ اچھے سے یاد رکھیں گے، فرشتے نور سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے بنے۔ ہم لوگ کیسے بنے ہیں؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اس لیے جب ہم مر جاتے ہیں اور دفنا دیے جاتے ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد جب آپ قبر کو کھود کر کے دیکھیں گے تو صرف مٹی نظر آئے گی۔ تو ہم مٹی سے بنے اور ہم مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز پلاسٹک سے بنتی ہے تو اب جب اس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے تو وہ پلاسٹک ہو جائے گی۔ جیسے پلاسٹک کی بکیٹ کو آپ کوکر کے اندر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پورا پگھل کر کے پلاسٹک بن جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم واپس کیا بن جاتے ہیں؟ مٹی بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، یعنی ہم مٹی سے بنے، فرشتے نور سے بنے، نور سے بنے ہیں، اور جنات آگ سے بنے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور جناتوں کو ایک ساتھ آرڈر کیا کہ جب میں آدم کو بناؤں تو اسے سجدہ کرنا۔ کیوں رسپیکٹ کرنا ہے آدم کو؟ کیونکہ آدم کو اللہ رب العزت نے علم سکھایا تھا، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تھا۔ ہم کو علم سکھایا ہے کیا؟ نہیں، ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، ہم چاہیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ علم دیا ہے اللہ نے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث یہ علم ہے، ہم چاہیں تو اس علم کو حاصل کر کے اور عزت والے بن سکتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام نے کو اللہ نے علم سکھایا تھا اور آپ کو عزت بخشی، کن لوگوں میں؟ عابدوں کے بیچ میں۔ عابد کون؟ فرشتے، عبادت گزار ہے نا فرشتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں اور جناتوں کو کہا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور اسے علم دوں گا، جب میں اسے علم دوں اور اسے بنا دوں تو تم اسے سجدہ سلامی کرنا۔ اب آدم بنے تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے بڑے فرشتے بھی، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان نے بھی آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ کیا، سجدہ تعظیمی کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کون؟ جناتوں میں سے ہے، یہ جو شیطان بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی انکار کرنے کی؟ تو اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا
کہ تو نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا. تو نے کیوں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی دوسری چیزوں کو اللہ آرڈر سے بناتا ہے، کن فیکون، ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن آدم کی ایک اور اعجاز، ایک اور خوبی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. چلیے ٹھیک ہے. تو ابلیس سے جب اللہ نے پوچھا، جبکہ اللہ تو جانتا ہے، تو یہ ایگزام تھا. کس کا ایگزام تھا؟ جناتوں کا بھی ایگزام تھا اور فرشتوں کا بھی ایگزام تھا. فرشتے ایگزام میں پاس ہو گئے، اللہ کا حکم انہوں نے پورا کر لیا. اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن جنات نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ اہم بات ہے. تو اللہ رب العزت تو جانتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے پوچھا تاکہ اس کے منہ سے وہ بات نکلے. تو اللہ رب العزت نے ابلیس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کا پورا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی حقیر چیز ہے، آگ اونچی اٹھتی ہے. تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا اس نے، اور حق کا انکار کرنا اس کو تکبر کہتے ہیں. اور دوسرا، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کو ترجیح دی. قیاس یعنی اپنے دماغ کی بات، اپنی سوچ، اپنی فکر، جبکہ اس کو اللہ کے حکم کو مان لینا تھا. اللہ نے سجدہ کرنے کہا تھا، فوراً سجدہ کر لینا تھا. لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اس نے رائے اور قیاس اور اپنے فلسفے، اپنی دماغ کو اس نے ترجیح دی. اور کیا کہا اس نے؟ کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ خاک سے بنا ہے. تو اس کا قیاس بھی غلط تھا، اس کا قیاس بھی غلط تھا. کیونکہ مٹی جو ہے وہ چیزوں کو پیدا کرتی ہے. دیکھیں، آپ دانہ ڈالتے ہیں تو مٹی سے پودے نکلتے ہیں، پھل اور پھول نکلتے ہیں. اور آگ تو اچھی اچھی چیزوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو اس کا قیاس بھی غلط تھا. اور اس کا قیاس کیا تھا؟ کہ میں آگ سے ہوں اس لیے بہتر ہوں. ہم لوگوں میں سے بھی بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ میں سید ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، میں خوبصورت ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، میں پیسے والا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں، میرے پاس اچھا بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے اس لیے میں بہتر ہوں. یہ سب ابلیس کے دماغ کی باتیں ہیں. ایسی اس نے بھی کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. تو بہتر ہے کون؟ کیسے پتہ چلے گا بہتر کون ہے؟ تو بہتر کون ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے. سورہ محمد کا نمبر ہے 91 اور آیت نمبر 148. اس میں اللہ نے بتایا کہ تم میں بہتر وہ جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی رکھنے والا ہے. تو ہمارے نزدیک سید، شیخ، پٹھان، پیسے والا، خوبصورتی والا، طاقت والا یہ بہتر نہیں ہے. ہم میں بہتر کون ہے؟ جو ہم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اور اللہ سے زیادہ کون ڈرتا ہے؟ جو زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے والا ہوتا ہے، علم والا. تو جو زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے اللہ کی اس کے پاس. تو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے روٹھ جانے سے وہ ڈرتا ہے. محبت کرتا ہے نا اللہ سے، تو اللہ کے روٹھ جانے سے وہ ڈرتا ہے. تو ہم میں بہتر کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو اس لیے ہم کو کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں، وہ بہتر نہیں ہے. اسکول میں بھی آپ لوگ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم میں کون بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا کتنا زیادہ ڈر ہے. کسی کے دل کو ہم جان سکتے ہیں کیا؟ نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھیں گے.
اس وجہ سے، یعنی نافرمانی کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کا رائے، اس کی قیاس، اس کی سوچ، اس کا علم، زبردستی اس نے بغیر علم کے اپنی بات کو خود سے ہی بہتر سمجھ لیا۔ تو ہم کو جب قرآن حدیث سامنے آ جائے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ شیطان بن گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اب عزت کے مقام سے اتر جا۔ اللہ نے اپنے دربار سے اسے دھتکار دیا۔ ایسی حالات میں اس کو کیا کرنا تھا؟ ایسے حالات میں جب اللہ ناراض ہو گیا تو ابلیس کو کیا کرنا تھا؟ ابلیس کو دعا کرنا تھا، معافی مانگنی تھی کہ اللہ معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اس نے معافی نہیں مانگا۔ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، یہ میری وجہ سے، ان کی وجہ سے میری عزت ختم ہوئی ہے، میں یہ پوری آدم ذات کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یہاں سے اس کو حسد پیدا ہو گیا، یعنی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کہ اس کو مارکس زیادہ مل رہے ہیں تو اب میں کیا کروں کہ اس کو مارکس کم ملے اسکول کے اندر، تو چلو اس کو بات میں لگاتے ہیں، ہم کھیل میں لگاتے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کو اللہ کے پاس عزت زیادہ مل گئی ہے تو اس نے کیا کہا؟ اللہ تو مجھے کو مہلت دے، میں اس کو دنیا میں کھیل میں لگا دوں گا، مہلت دے دے اللہ۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ابلیس کو توبہ کرنا تھا لیکن اس نے توبہ نہیں کیا اور حسد کیا۔ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا برا ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اب ابلیس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا سن لی۔ اس کا کیا پتہ چلا کہ اللہ دعا سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی، گنہگاروں کی بھی اللہ دعا سنتا ہے۔ اللہ ایسا دعا سننے والا ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ میری دعا نہیں سنے گا، ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اوپر ہمیں یہ اپنے طرف سے نہیں تھوپنا چاہیے کہ اللہ نہیں سنے گا۔ اللہ کے لیے کوئی کام ایسا کہ نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دعا سن لی اور اسے مہلت دے دی۔ پھر اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تیرے عزت کی قسم، میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ تو اور کیا بتایا اس نے کہ اے اللہ تیرے مخلص بندوں کے سوا میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب کئی باتیں پتہ چل گئی ہم کو۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے خود بے عزت ہو گیا وہ، ویسے ہمیں بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ کے خلاف آئیڈیا دے گا، اللہ کی نافرمانی کے آئیڈیا ہمارے دماغ میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ چھوٹ دے دی ہے۔ ہمارے دل اور دماغ میں اللہ کی نافرمانی کے آئیڈیا ڈالے گا۔ پھر کیا پتہ چلا کہ وہ ہمارے صراط مستقیم پہ بیٹھے گا، سیدھے راستے پر، یعنی یہودی، نصرانی اور مجوسیوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ اور وہ مسلمانوں کے پاس جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہیں پر وہ آئے گا اور ہمیں گمراہ کرے گا، ہمیں اللہ کی نافرمانی کے آئیڈیا دے گا۔ یہ بھی بات پتہ چلی۔ یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابلیس کیوں بن گیا؟ اللہ کے ہاں اس کا بہت مقام تھا، فرشتوں کے بیچ میں اس کا ذکر ہوتا تھا، لیکن وہ ابلیس کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا بنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے رائے اور قیاس کو اس نے رکھا۔ دوسرا، اس نے حسد بھی کیا آدم علیہ السلام سے۔ تیسرا، اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کی، اپنی غلطی کر کے کیا کہا کہ اے اللہ تو نے بہکا دیا۔ تو ہمیں بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے اور امی کو بولتے ہیں کہ امی آپ نے نہیں اٹھائی، خود چھوٹی بہن کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے مارا، ایکسیپٹ نہیں کرتے
اپنی غلطی دوسرے کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ میں نے ایسا اس لیے کیا. غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کس کی فطرت ہے؟ یہ ابلیس کی، شیطان کی. اللہ ہم کو اس فطرت سے، اس چیز سے بچائے اور ہمیں فوراً ایکسیپٹ کرنے والا بنائے کہ ہم سے غلطی ہو جائے ہم ایکسیپٹ کر لیں، ہاں میرے سے غلطی ہوئی. اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جب ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. جب بندہ غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ غلطی کو کیا کہا؟ اللہ تو نے بہکایا. استغفر اللہ. اللہ نے بہکایا؟ اللہ نے تو ایک جیسا آرڈر دیا تھا فرشتے کو بھی اور ابلیس کو بھی. جیسے ہمیں اللہ رب العزت نے ایک جیسا آرڈر دیا ہے، نبی کو بھی اور ہمیں بھی. نبی نے اللہ کے حکم کو مان لیا، ہم لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایگزام اب ہمارا چل رہا ہے. اب ہمارا ایگزام شروع ہو گیا. اب اللہ رب العزت آدم، اب دو لوگوں کے ایگزام ہو گئے تھے. کس کس کے ایگزام ہو گئے؟ فرشتوں کے اور جناتوں کے. جنات فیل ہو گیا ابلیس، اور فرشتہ پاس ہو گئے. اب آدم علیہ السلام کا ایگزام شروع ہوا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا، اچھا آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ کیوں دیا اللہ نے؟ علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ریسپیکٹ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. علم ایک ایسا زیور ہے کہ جس کی چمک اور جس کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے. آپ بہت اچھے اچھے کپڑے پہن لیں، خوب اچھی خوشبو لگا لیں، اور آپ کے پاس علم نہیں ہے. جیسی آپ کسی مجلس میں جائیں گے اور جیسی آپ کا منہ کھلے گا تو سامنے والا سمجھ جائے گا یہ بچہ بدتمیز ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. اور اگر آپ کے کپڑے پھٹے پرانے بھی ہیں اور جیسی آپ کا زبان سے کوئی بات نکلے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تہذیب یافتہ ہے، یہ پڑھا لکھا بچہ ہے. تو پڑھے لکھے بچے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے. ایک شعر ہم آپ کو سناتے ہیں. چمن اسلام، شاید آپ کتاب پڑھتے ہوں گے اردو کی، اس میں ہے، جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، جاہل کی پوشاک یعنی جاہل کے کپڑے اچھے تو کیا، چھچوندر کے سر میں چمیلی کا تیل. چھچوندر کے سر میں اگر چمیلی کا تیل ڈال دیں تو کیا وہ بہت اچھا کچھ بن جائے گا؟ چھچوندر ہی رہے گا. تو اچھا انسان اگر بہت اچھے کپڑے پہن لے تو کوئی اچھا انسان نہیں بنتا. اچھا انسان کیسے بنے گا؟ علم سے. اور شیطان ہم کو علم سے ہی روکتا ہے. آج دیکھیں اتنے سارے بچے ہیں لیکن کلاس میں کتنے کم بچے ہیں؟ بہت کم بچے ہیں. کیونکہ شیطان علم سے سب سے پہلے روکتا ہے، اور خاص طور سے دین کے علم سے. اسکول میں آپ کی امی ابو مار مار کر کے پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو کلاس چالو کر کے نہیں بٹھا لے، کیونکہ علم سے ان کو بھی روک دیا اللہ نے، آپ کو بھی روک دیا. تو شیطان علم سے روکتا ہے کیونکہ وہ بے عزت کرنا چاہتا ہے. آپ کی عزت اس کو برداشت نہیں ہوتی. شیطان کو آدم ذات کی عزت برداشت نہیں ہوتی. اب آدم علیہ السلام کی ایگزام شروع ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ جنت ہے، جنت میں رہیے، جہاں سے چاہیے کھائیے پیے اور رہیے، بس اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا. اب آدم علیہ السلام کو بے شمار پیڑ مل گئے، بہت بڑی جنت، بہت ساری نعمت. صرف ایک چیز کو اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا. جیسے ہمیں اللہ رب العزت نے پینے کی بہت ساری چیزیں دی ہیں، لیکن شراب کو کہہ دیا یہ نہیں پینا. ہمیں اللہ نے زبان دی ہے، بہت ساری باتیں بولنے کی اجازت دی ہے، گالی بکنے کی اجازت، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی. باقی سب بولو، دن بھر بولو، کوئی ٹینشن نہیں. تو ایسی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری نعمت دے دی اور کہا کہ صرف اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، اس پیڑ سے کچھ نہیں کھانا. اب ابلیس کو یہ بات تو برداشت نہیں تھی. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آئیڈیا دینا شروع کر دیا. کیا آئیڈیا دیا؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ اس نے کیا آئیڈیا دیا. اور وہی آئیڈیا ہم کو بھی دیتا ہے شیطان. تو وہ کیا آئیڈیا ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا ہے دعا. دعا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
اور حدیث نمبر 6325. حدیث یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو سوتے وقت کیا پڑھیں؟ تو اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. تو سونا، ہم سونے جا رہے ہیں کہ مرنے جا رہے ہیں؟ سونے جا رہے ہیں. پھر یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیند، ہم سونے جا رہے ہیں، یہ سونا، یہ نیند بھی موت ہے. اسے چھوٹی موت کہتے ہیں، کیونکہ اس موت کے بعد اسی دنیا میں ہم اٹھ جاتے ہیں. اس موت کے بعد اسی دنیا میں ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ ایک طرح کی موت ہے. اور دوسری موت کیا ہوتی ہے کہ ہم مر جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ہاں حشر کے میدان میں اٹھتے ہیں، تو وہ بڑی موت ہے. تو اس لیے ہم کو کیا سکھایا گیا؟ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اللہ کے ہاں سے کہ دیکھو اللہ تمہیں مار کر کے جلاتا ہے، روز مارتا ہے، روز زندہ کرتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں بڑی موت دے گا اور پھر اللہ رب العزت حشر کے میدان میں تمہیں زندہ کرے گا. تو ہمیں جب سوتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، یعنی تیرے نام لے کر کے میں سوتا ہوں، اور تیرا نام لے کر کے میں جیتا ہوں، یعنی جاگتا ہوں. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. اور اسی طریقے سے آج ایک ہم حدیث پڑھیں گے، الصلاۃ نور. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 223. یہ بھی یاد کریں گے، مسلم شریف حدیث نمبر 223. اور حدیث کا ایک حصہ ہے الصلاۃ نور. صلاۃ یعنی نماز. نماز کیا ہے؟ نور ہے. نماز کیا ہے اسماعیل؟ نماز نور ہے. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. تو ہم نور اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ڈارکنیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اندھیرا، آپ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں کہ روشنی میں رہنا چاہتے ہیں؟ نور میں رہنا چاہتے ہیں نا. تو جس طریقے سے علم نور ہے، اسی طریقے سے نماز بھی نور ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.